آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسلمانوں کی 3000 فوج لے کر ان سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب میدان جنگ میں پہنچے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہمیں اپنی لشکر گاہ کے گرد ایک خندق کھودنا چاہیے تاکہ وہ قریب نہ آ سکے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کے نشانات خود بنائے اور 10-10 آدمیوں کے گروہ بنا کر خندق کے تھوڑے تھوڑے حصے کھودنے کے لیے تقسیم کر دیے۔ عام مسلمانوں کی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خندق کی کھدائی کرتے اور مٹی نکال نکال کر باہر پھینکتے تھے۔ اس کھدائی میں سب سے زیادہ کام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ دوسرے لوگ جتنی دیر میں 1 گز کھودتے تھے، یہ 10 گز۔ ہر گروہ یہ چاہتا تھا کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں شامل ہو جائیں، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ خندق 5 گز گہری اور 4 گز چوڑی تھی۔ اب تک عرب میں خندق کھودنے کا دستور نہیں تھا، البتہ ایرانی لوگ ایسا کیا کرتے تھے، کیونکہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرانی نسل تھے اور وہاں یہ چیز دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے اس کی رائے دی۔ اس جنگ کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے اور حزب کے معنی گروہ ہیں۔ کیونکہ اس جنگ میں کفار کے مختلف گروہ شامل تھے، لہٰذا اس جنگ کا نام جنگ احزاب پڑ گیا۔ 1 ماہ تک دشمن محاصرہ کیے پڑا رہا۔ رسد کی کمی سے مسلمانوں کو سخت مصیبت کا سامنا تھا۔ 2-2 3-3 وقت جب کھانا نہیں ملتا تو پیٹ پر پتھر باندھ لیتے، مگر ہمت میں فرق نہ آتا۔ دشمن خندق کو پار تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن دور سے تیر اور پتھر برابر مارتے رہتے تھے۔ اتفاقاً خندق ایک مقام سے کم چوڑی تھی۔ موقع پا کر عمرو ابن عبد ود چند ساتھیوں کے ہمراہ خندق کے ایک تنگ حصے کو پھلانگنے میں کامیاب ہوا۔ عمرو کو اپنی قوت و شجاعت پر بڑا ناز تھا اور لوگ اسے 1000 سواروں کے برابر سمجھتے تھے اور اس کو شہ سوار یلیل کہتے تھے، کیونکہ اس مقام سے جس کو یلیل کہتے ہیں شام کی طرف ایک قافلہ جا رہا تھا جس میں عمرو ابن عبد ود بھی تھا۔ جب قافلہ مقام یلیل پر پہنچا تو 1000 ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کیا۔ قافلے کے تمام لوگ بھاگ گئے، لیکن عمرو ابن عبد ود نے تلوار کھینچ لی اور ڈھال کے طور پر اونٹ کا بچہ ہاتھ میں لے لیا اور ان ڈاکوؤں کے مقابلے پر ڈٹ گیا اور سب کو مار کر بھگا دیا اور قافلے کو صحیح سلامت نکال لے گیا۔ اس سبب سے اس کو فارس سے یلیل کہتے تھے۔ سب سے پہلے بڑے طمطراق کے ساتھ وہیں لڑنے کے لیے نکلا اور متکبرانہ انداز سے للکار کر لشکر اسلام سے اپنا مقابل طلب کرنے لگا۔ مسلمانوں پر اس کا رعب کچھ اس طرح طاری تھا کہ کسی کو مقابلے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آخر حضرت علی علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ آپ علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگنے لگے۔ فرمایا، ابھی ٹھہرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کی طرف ایک نظر کی اور فرمایا کہ کون ہے تم میں جو اس کے مقابلے پر جائے اور اس کتے کو دفع کرے؟ لیکن کسی میں اتنی سکت نہ دیکھی کہ عمرو کے مقابلے میں نکلے۔ اس نے پھر مغرورانہ انداز میں کہا، جس کو بہادری کا دعویٰ ہے میرے مقابلے کے لیے آئے۔ حضرت علی علیہ السلام پھر اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن اس مرتبہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا اور پھر لشکر کی طرف ایک نظر ڈالی۔ اس مرتبہ بھی کوئی آگے نہیں بڑھا۔ جب عمرو نے تیسری بار بہت ہی شیخیاں مارنے کے بعد مسلمانوں کو سخت و سست باتیں کہیں اور بولا، کیا تم میں کوئی نہیں جو میرے مقابلے کے لیے آئے؟ تمہاری وہ بہشت کہاں ہے جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ تم میں سے جو قتل ہوتا ہے اس میں داخل ہوتا ہے؟ کیا تم میں کوئی ایسا نہیں جو میرے ہاتھوں قتل ہو کر بہشت میں جائے یا مجھے قتل کر کے دوزخ میں بھیج دے؟